اسد قیصر صاحب ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا؟ کس شخصیت کے مالک تھے؟ کیسا برتاؤ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ؟ بہت محبت والا، بہت ہی شائستہ آدمی تھے اور بہت لرنڈ تھے نا، مطلب وہ ایک تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ آدمی تھے، اور اس کے اندر بس اس پاکستان کے لیے اپنا ایک سوچ رکھتا تھا. آپ کے ساتھ لاسٹ بات کب ہوئی تھی ان کی ملاقات؟ کافی وقت ہوئی ہے، میں رابطہ تو نہیں ہوا، لیکن اور میں اس کے ریگولرلی جو اس کے پروگرامات ہیں اس کو بھی دیکھتا تھا. تو اس کی ہر ایک چیز میں کوئی وہ ہوائی بات نہیں کرتا تھا، وہ جو بھی بات کرتا تھا ایک ثبوت کے ساتھ، ایک پروف کے ساتھ کرتا تھا. تو صحافت میں اس کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ہم اس کو خراج تحسین والدہ سے ملنے کے بعد آپ کو کیسا لگا؟ کس حد مجھے اس تک کی والدہ کی ہمت اور جرأت کو سلام کرتا ہوں. وہ بہت حوصلے سے تھی، بہت اس کے اندر اب بھی ایک کمٹمنٹ ہے، اور ان کے بچے اور فیملی سارے جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ بہادری سے حالات کا مقابلہ کر. جستے خاکی کب تک پاکستان لے کر آ سکتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں. آپ کا اقتدار تھا، آپ کی حکومت تھی، کچھ ایسی لیجسلیشن نہیں کی نا جس سے صحافیوں کو پروٹیکشن ملے، ملک سے باہر نہ جانا پڑے. آپ دوسروں پہ پھینک دیں گے بات، لیکن آپ کی 3.5 سال حکومت تھی، آپ نے کچھ نہیں کیا. دیکھیے، ہم نے اپنے لیول پہ بہت زیادہ قانون سازی کی. ہم نے جو صحافی تنظیمیں ان کے ساتھ بھی رابطہ رکھا. ہم سے بھی جو تھوڑی بہت غلطیاں ہوئی ہم بالکل اس تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہم نے صحافیوں سے کیا کہ آئیں بیٹھیں کہ ایک ایسے قانون سازی ہو جس میں مطلب کوئی کسی کے خلاف جو ہے نا اس قسم کا حد کر سکے. میرے خیال میں دائرہ درست اب بھی اس بات کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت تو حکومت ہی نہیں ہے اس ملک میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حکومت ہے، 13 پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی ایک بولی بول رہی ہے، دوسری بولی بول رہا ہے. کوئی کنٹرول نہیں ہے، حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے، اور جو اس قسم کی بات کرتا ہے اس کو اس قسم کی دھمکیاں مل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا MNA صالح احمد کے ساتھ کتنا توہین آمیز اور تہذیب آمیز رویہ ہوا ہے. اس کو بھی ہم کل جو ہے نا ہائی کورٹ میں ریٹ داخل کر رہے ہیں. یہ کوئی یہاں تو ایسا محسوس ہے کہ جنگل کا قانون ہے، یہاں تو کوئی قانون کی حکمرانی ہے نہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ بھی نہیں ہے. بس یہ ارشد شریف صاحب کو گولی لگی، 4 لوگ بیٹھے تھے، ارشد شریف کو ہی لگی، ٹائر کو نہیں لگی، شیشے پہ نہیں لگی، ان کے ہی سر پہ لگی. کیا سمجھتے ہیں آپ کیسی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کورٹ میں مسئلہ جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے بات. یہ انویسٹیگیشن کیسے ہوگی؟ اتنا بڑا احساسہ ہمارا لوز ہو گیا آج. دیکھیے، مجھے ابھی پورا انفارمیشن نہیں ہے، دوسرے ملک سے خبریں آ رہی ہے، اس کو دیکھ لے کہ تاکہ صحیح حقائق سامنے آ جائے تو پھر بات کی جائے گی، اور ہم تو پش کریں گے کہ صحیح معنی میں تحقیقات ہوں. روبی پولیس نے جو بیان دیا ہے کہ جی وہ کسی بچے کے ہوا کا کرتا تو روکا ہے ان کو، تو اس وجہ سے میں اس وقت کوئی بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے، اور جو انٹرنیشنل اس قسم کی کوئی فارمز ہیں اس کے اوپر جو ہے نا جا کے میرے خیال میں ہمیں جانا چاہیے، تاکہ ایک ایسی تحقیقات ہو جو حقائق صحیح معنوں میں